کہ جس طرح اولاد کے اوپر والدین کا حق ہے، اسی طرح والدین کے اوپر اولاد کا حق بھی ہے۔ اور یہ واحد مذہب ہے، دین اسلام ہے، واحد دین ہے کہ جس کے اندر اولاد کا حق بھی ہے والدین کے اوپر۔ باقی کسی مذہب کے اندر اولاد کا کوئی حق نہیں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، ہو جائے، دل کرے تو درمیان میں ہی اس کو ختم کر دے، دل کرے تو ماں کے پیٹ میں ختم کر دے، بڑا ہو جائے تو اس وقت اٹھا کر اولاد کو جو ہے وہ کسی امان خانے میں یا کسی جو ہے ایتی سینٹر یا کہیں پر حوالے کر دے، جو دل چاہے کرے۔ واحد دین اسلام ہے جو اولاد کو پیدائش سے پہلے اولاد کے حق کو دیتی ہے اور پیدائش کے بعد بھی اولاد کا حق دی ہے۔ یہ صرف اسلام کا خاص ہے۔ باقی مذاہب میں آپ بھی آج بھی دیکھیں، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی غیر مسلم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور ان کے یہاں یہ گناہ یا یہ سلسلہ نہیں، جبکہ شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر آپ کسی مجبوری کی تحت اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتے نہ کریں۔ لیکن جب ایک مرتبہ ایک بچے کی زندگی ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن ہو گئی، 4 مہینے، اللہ کا حکم روح اس کے اندر آ گیا، اب اس بچے کو روکنا یا اس بچے کو ضائع کرنا یہ قتل کے ظلم ہے۔ تو والدین کے حقوق اپنی جگہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہر والد یہی سمجھتا ہے، ہر والدین یہی سمجھتے ہیں کہ میرے اولاد کے اوپر میرے حق حقوق ہیں۔ آیا اولاد کے بھی مجھ پر کوئی حق حقوق ہے؟ فوراً حیران ہو جاتے، میری اولاد کے میرے اوپر کون سے حق حقوق آ گئے؟ مولوی صاحب، کیا میرے اولاد میرا بچہ آ کے مجھے گھر سے نکالے گا، یا میرا بچہ میرے خلاف کھڑا ہوگا؟ وہ تو پھر مجھ سے جمع ہی نہیں، مجھ سے پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا بچہ میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ ساری سوچ اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت نے اولاد کو بھی حق حقوق دیے کہ اولاد کے بھی حق حقوق ہیں، اور اس لیے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اپنے اہل و عیال کو تب انسان بچائے گا کہ جب وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے۔ اور ہمارے پیر صاحب مولانا محمود الحسن صاحب وہ اس کی مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ والد کی مثال، والدین کی مثال یہ ایک باغ کے مالی کی ہے۔ مالی کی ذمہ داری ہے کہ اس باغ میں بوٹے لگائے، پودے لگائے، پھر جس پودے کا شاخ وہ باہر کو نکلے، جس گملے کی بناوٹ میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو، جو پھول وہ بناوٹ سے ہٹ کر زیادہ تجاوز کرے، مالی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زائد شاخ کو کاٹ دے، اس کو ختم کر دے۔ اب عام آدمی تو یہی کہے گا کہ باغبان یا مالی آپ نے بڑا ظلم کر دیا، گلاب کا کھلتا ہوا پھول بڑا خوبصورت خوشبو دے رہا تھا اور یہ ایک ٹہنی باہر کی طرف نکل آئی، آپ نے کینچی سے کاٹ دیا، آپ نے تو بڑا ظلم کر دیا۔ اچھا جی، مالی اس باغیچے کو ہاتھ نہیں لگاتا، جی ان نازک کلیوں کو کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، ہر کوئی کہے گا جی بڑا عجیب آدمی ہے، اس نے بڑے نازک پودے خراب کر دیے۔ مالی نے ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، سال 2 سال کے بعد وہ گلاب کے پھول نہیں رہیں گے، وہ جنگل اور جھاڑیاں بن جائیں۔ اب وہ باغیچہ نظر نہیں آئے گا، اس میں اور جنگل میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جو یہ مالی نگہبانی کرے گا، نگرانی کرے گا، شاخ تراشی کرے گا اور یہ باغ خوبصورتی پکڑے گا، جب یہ پھول جوانی کو پہنچے گا، اس میں پھول لگیں گے تو ہر دیکھنے والے کو یہ خوبصورت لگے گا، اور پھر وہ پھول کی بھی تعریف کرے گا اور اس جگہ کی بھی تعریف کرے گا، اس مالی کی بھی تعریف کرے گا کہ دیکھو اس نے کس طرح باغیچے کی خدمت کی۔ یہی مثال ہے اولاد کی۔ اولاد گلاب کی پھول کی طرح، کلیوں کی طرح ہے، اگر اس
کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپنی مرضی پر چھوڑ دیں گے تو جو ہی مونچھ آئے گی پھر مونچھ مروڑ کر والد کو کہے گا تیری ماں کی ایسی کی دیسی. پھر آپ کو کہے گا میاں صاحب یہ اولاد کہاں کی پیداوار ہے، خیر تو ہے، یہ کیا سے کیا کہہ رہی ہے، تربیت آپ نے نہیں کی ہے. اب وہ کہے گا جی کیا کروں، میں تو سمجھ رہا تھا چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماروں گا تو یہ بڑے ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی تربیت کروں گا تو یہ زیادتی ہے. آپ کو زیادتی جوانی کے ساتھ نظر آنے لگ گئی. لیکن اگر اس بچے کی تربیت ہو اور جو ہی یہ جوانی اور شباب کے عالم کے اندر ڈلنا شروع ہو جائے اور کسی آدمی کے سامنے جائے اور وہ بڑا ہو تو اس کو کہے انکل جی آپ پہلے بیٹھ جائیں، میں کھڑا رہوں گا، انکل جی السلام علیکم، میں آپ کو خدمت کروں، میں آپ کو پانی پلاؤں. فوراً وہ آدمی کہے گا کس کا بچہ ہے، بڑی اچھی تربیت ہوگی. اس کا والد کون ہے؟ اس کا والد لگتا ہے بڑا نیک متقی پرہیزگار. تو یہ جو بچپن میں اولاد کی تربیت ہے یا اولاد پر سختی کرنا، اس کو محبت کے خلاف سمجھ کر اور اولاد کی تربیت نہ کرنا اور پھر جوانی میں بھی امید رکھنا کہ میرا بیٹا مجھ سے تمیز سے بات کرے گا، تو یہ بیوقوف والا کام. اس لیے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی تعلیم تربیت. سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. ایک بابا جی بوڑھا شخص آیا، کہنے لگا امیر المؤمنین بیٹا بڑا نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا. امیر المؤمنین نے پیغام بھیج دیا جی اس بابے کے بچے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے. اس بیٹے کو بلایا گیا. حضرت امیر المؤمنین کے پاس عصا ایک ڈنڈا ہوا کرتا. حضرت امیر المؤمنین نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا، کہنے لگا نوجوان تیرا والد تیری نافرمانی کی شکایت کرتا ہے، تیری بے ادبی کی شکایت کرتا ہے، تو اپنی والد کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ تیرے والد کے تیرے اوپر حقوق ہے، تو نے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں. نوجوان کہنے لگا اللہ کے امیر المؤمنین مجھے یہ بتا دیا جائے کہ صرف میرا حق والد کے اوپر ہے، صرف والدین کا حق میرے اوپر ہے، یا میرے بھی کچھ حقوق میرے والدین کے اوپر ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا ہاں نوجوان تیرے بھی حقوق تیرے والدین کے اوپر ہے. فرمایا امیر المؤمنین میرے کیا حق میرے والدین کے اوپر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نوجوان تیرا پہلا حق تیرے والدین کے اوپر یہ ہے کہ تیرے لیے اپنی اچھی ماں کی تلاش کرے، تیرے لیے اچھی ماں کی تلاش کرے، ایک اچھی عورت سے شادی کر کے بیاہ کر لے آئے تاکہ آئندہ مستقبل میں وہ اپنی اولاد کی پرورش کر سکے، اپنی اولاد کو صحیح پال سکے. دوسرا حق فرمائے نوجوان تیرا دوسرا حق یہ ہے، تیرا دوسرا حق والدین کے اوپر یہ کہ تیرا اچھا نام رکھے، خوبصورت بامانے نام رکھ دیا جائے تاکہ تجھے اچھے نام سے لوگ پکارا کریں. فرمایا جی تیسرا حق تیرا یہ کہ تیسرا حق تیرا یہ کہ تیری اچھی تربیت کی جائے، تجھے قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے، تجھے اللہ سے آشنا کرایا جائے، تجھے نماز کی تعلیم دی جائے، تجھے دین کی تعلیم دی جائے. تیرا چوتھا حق یہ ہے کہ جب تو بالغ ہو جائے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو تیرا نکاح کر دیا جائے. کہنے لگا امیر المومنین میرے والد سے پوچھ لینا کیا اس نے میرے حقوق ادا کیے؟ پہلے نمبر پر میرا حق یہ تھا کہ یہ کسی اچھی عورت سے شادی کر کے لے آتا، اسے اپنے گھر بساتا، لیکن میرے والد نے ایک حبشی کالی عورت سے جو دین کے لحاظ سے مجوسی مسلمان کوئی نہیں شادی کر کے لے آیا، اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا، اس کے پیار میں لگ گیا. اسے آئندہ مستقبل کی کوئی فکر نہیں، میری اولاد کیسے جوان ہوگی، میری اولاد کی تربیت کیا ہو گئی، بس دل آ گیا لڑکی پر، اب اسی سے شادی کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، آئندہ اولاد کی کوئی خیال نہیں. فرمایا امیر المؤمنین میرے والد نے پہلی غلطی یہ کی ایک مجوسیہ سے شادی کر لی. امیر المؤمنین میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میرا اچھا نام رکھا جائے، لیکن میرے والد نے میرا نام رکھا، میرا نام جولان رکھ دیا. جولان کا معنی ہوتا ہے گوبر کا کیڑا، گندگی کا کیڑا. امیر
امیر المومنین آپ بتائیں کہ یہ کیسا نام ہے جو اس نے میرا نام رکھ دیا؟ امیر المومنین تیسرے نمبر پر اس نے میری تربیت کرنی تھی، مجھے قرآن سکھانا تھا، مجھے اللہ سے جوڑنا تھا، لیکن مجھے کوئی پیغام نہیں، مجھے موٹو پتلو کے کارٹون نہیں دکھائیں گے، یہ سارے ڈرامے دکھائیں گے۔ جب روتا فوراً موبائل ہاتھ میں پکڑ لیے، بیٹا اس کو دیکھ اور اس کو دیکھتا ہے۔ امیر المومنین میرا نام کوئی اچھا نہیں رکھا، میری تربیت کوئی اچھی نہیں کی۔ امیر المومنین میرا والد ہے، آپ پوچھے آج میں نوجوان ہوں، میں بالغ ہوں، لیکن میرے نکاح کا کوئی انتظام اس نے نہیں کیا۔ کیا امیر المومنین میں اپنے والد کا حق ادا کرنے والا بن سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے دونوں کو نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے والد کو نصیحت کی، تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے، اسے صحیح ماں کی تلاش کر کے لے آئے، اس کا نام اچھا رکھے، اس کا نکاح کر دے، اور پھر اس نوجوان کو تعلیم دی کہ تو اپنے والد کی خدمت کرے۔ یہ بچے کا پہلا حق بچے کا پیدائش سے پہلے کہ اچھے والدہ کی تلاش۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کی عورتوں سے نکاح کرو، لمالها ولحسنها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مالدار عورت سے نکاح کرو، حسب نسب والی عورت سے نکاح کرو، حسن و جمال والی عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ لیکن اے مخاطب سننے والے ذرا غور سے سن، توجہ سے سن، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، ذرا غور سے سننا۔ شرائط تو بہت ساری، چوائس تو بہت ساری، پسند تو بہت ساری، مال والے سے کر لینا، حسب نسب والے سے کر لینا، حسن و جمال والے سے نکاح کر لینا، لیکن میں محمد رسول اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ان ساروں میں اگر تمہیں انتخاب کرنا پڑے تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ حسب کمزور ہو کوئی معاملہ نہیں، مال میں کمزور ہو کوئی معاملہ نہیں، حسن و جمال میں کمزور ہو کوئی معاملہ نہیں، لیکن دین میں کمزور نہ ہو، اس لیے کہ آئندہ جا کر اس بچے نے تمہاری اولاد کی تربیت کرنی۔ آج کیا ہے، دونوں طرف سے لڑکی کون ہے، بڑی خوبصورت ہے، اب آیا وہ گھر میں آ کر آپ کی اولاد کی تربیت کر پائے گی یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا ٹائم اپنا میک اپ بھی لگاتے ہیں، روٹی کے نکاح تو جی آج جو ہے وہ گندے ہو جائیں گے، آٹا گوندنے کے نکاح جی میرے ناخن ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے ناخن ہیں، فیشن ہے، یا ناخن ٹوٹ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ برتن دھونے کے نکاح جی ہاتھ کالے ہو جائیں گے۔ تو حسن و جمال، ہاں حسن میں صحیح ہے جی، باقی جو جس مذہب سے جو سے بھی ہے کہیں کی بھی بس حسن و جمال میں صحیح ہے جی شادی کرنی۔ اچھا دوسرے نمبر پر مالدار گھرانے سے، اور ادھر سے عورت کی طرف سے لڑکا کون ہے جی، باہر ملک میں، اچھا باہر ملک میں تنخواہ 1 لاکھ، اچھا 1 لاکھ پھر تو صحیح ہے، 1 لاکھ، اب نمازی ہے یا نہیں، دیندار ہے یا نہیں، قرآن حدیث علم و سنت زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہے، نہیں 1 لاکھ تنخواہ ہے جی، لڑکے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، اچھا جی 1 لاکھ تنخواہ والے سے شادی، وہ جی کیا ہو گیا، نمازی نہ بھی ہو کوئی چل جائے گا، اس کا والد کون سا نمازی تھا، اس کی زندگی نہیں چل رہی، وہ بھی تو بے نمازی تھا، کبھی مسجد میں گئے نہیں، لے کر اتنی عبادت ہو۔ تو فرمایا پہلا حق اولاد بچے کا حق یہ ہے، سب سے پہلا حق کہ اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے، صحیح عورت کا انتخاب کیا جائے کہ وہ عورت آئندہ جا کر اس کی تربیت کرے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر پہلا حق پیدائش سے پہلے اچھی والدہ کا انتخاب کرنا، نیک اور دیندار عورت کا انتخاب کرنا۔ دوسرے نمبر پر میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے وقت اس کے لیے نام کا انتخاب کرنا، اور آج تو جدید مشینری ہے، اس سے پرانے زمانے میں بغیر مشینری کی بھی اندازہ ہو جاتا جی عورت کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، آج 4 مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے جی بچہ ہے۔ تو یہ جو 9 مہینے کی زندگی گزر رہی ہے،
ذہن اپنی جگہ ہے، امید ہر ایک کی ہوتی ہے میرا بچہ میری بچی پیدا ہوگی تو 9 مہینے میں اس کے نام کا انتخاب کر لیا جائے، یہ ہمارا بچہ ہوگا، ہم نے یہ نام رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ہوا، فرزند صاحبزادے ہوئے ابراہیم، فوراً جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر ابو ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب تھا ابو ابراہیم، فوراً، اور ایک لقب ابو القاسم، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام تھے، پیدا ہوئے جبریل آئے فوراً نام سے پکارا ابو القاسم ابو ابراہیم۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلے سے نام سوچے تھے نا جی بیٹا پیدا ہوگا تو میں یہ نام رکھوں گا، فوراً جبریل اسی نام کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ نے جو نام سوچا ہے آج سے اسی نام کے ساتھ ہم آپ کو پکاریں گے۔ کیا کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو ہمارے ہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ پیدائش کے ساتھ ساتھ جو پہلا عمل ہے وہ ہے تحنیک کا، بچے کو گٹی پلانے کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین گٹی پلائی۔ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، آپ کے پاس آتے، اللہ کے پاک پیغمبر بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا چوارے کو لے کر اپنے منہ میں اس کو چباتے، اس کو ریزہ کر دیتے، پھر اس معصوم بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے یہ مراد تھی کہ یہ نیک لعاب اور اللہ کے پاک پیغمبر کا لعاب جس پیٹ کے اندر چلے جائے تو وہ بچہ آئندہ جا کر نیک صالح ہوگا، وہ بچہ نیک صالح ہوگا۔ اور یہی تعلیم آج بھی ہے، بچہ پیدا ہو جائے نیک صالح آدمی سے جا کر تحریک کرائی جائے، کوئی میٹھی چیز کھجور چارہ چبا کر لا کر اپنے بچے کو کھلا دی جائے، تاکہ اس بچے کے جسم کے اندر جو پہلی غذا جائے وہ نیک متقی پرہیزگار انسان کی جائے اور اس سے اس کی پرورش کی ابتدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا بس بچہ پیدا ہو گیا جی صحیح ہے، جس نے بھی بے نمازی یا جی جو بھی مل گیا جی یا جو چیز بھی مل گئی وہ ڈھیر لیا بس، اس سے بھی بڑا اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے لا کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے وہ کھجور چارہ جب بھی ہوتا اس کو چبا کر جو ہے بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ فرمایا تحنیک، دوسرے نمبر پر اس بچے کے کان میں اذان دینا، ایک کان دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان کے اندر اقامت دینا، اور یہ عام طریقے پر زیادہ چیخنا یا اتنا اونچا یا یہ نہیں، بس درمیانے طریقے پر آپ نے جو ہے اس کے کان کے اندر اذان دینی ہے۔ اور یہ اذان کی برکت ہے، اذان ہی برکت والی چیز ہے جس کے اندر اللہ اکبر 4 مرتبہ انسان اعلان کرتا ہے۔ معصوم بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے پیدائش کے ساتھ معصوم بچے کا عقیدہ بنا لیا، میرا بچہ تو دنیا کے اندر آ تو گیا لیکن تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر، شمال میں بھی اللہ، اللہ اکبر جنوب میں بھی اللہ اور مغرب میں بھی اللہ، مشرق میں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ، یہ اعلان ہونا چاہیے چھوٹے معصوم بچے۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیری گواہی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی تیری ہونی چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے رسول ہے۔ اور میرے بچے آگے تو جا کر کامیاب ہو کر آگے تو جائے گا، جوانی تیری شروع ہوگی، تیری جوانی لگے گی، لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں کامیابی نہیں، کامیابی دین کے اندر ہے، حی علی الصلاۃ، حی۔ یہ پہلا پیغام معصوم بچے کے کان میں ڈالنا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا معاشرہ تو اتنا ترقی کر رہا، اتنا ترقی کر رہا، دونوں پیدائش کے ساتھ وہ ٹوٹی موبائل والی ٹوٹیاں کان میں کہیں نہ گھسے، کیونکہ ترقی ہو رہی ہے، بچے کو خاموش کرنے کے لیے بھی موبائل ہے، بچے کو جو ہے کہنے کے لیے بھی موبائل ہے، اور بچے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی کارٹون، سارا سلسلہ اس قسم کا دونوں کے یہ سلسلہ شروع ہو۔ تو بہرحال میں بچے کے کان میں اذان دینا، برکت کیا ہے اللہ کی، میں اذان کی برکت اللہ کے پاک پیغمبر واپسی کر رہے ہیں، فتح مکہ ہو گیا، غزوہ خیبر ہو گیا، غزوہ حنین، اللہ کے پاک پیغمبر راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بلال کھڑے ہو کر اذان دو، حضرت بلال کھڑے ہوئے
ہے کیا؟ جیسے بچے عموماً کبھی نقل کرتے ہیں، اب انہوں نے بھی شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، شور ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون؟ فرمایا کہ بچے بستی والے آگے شور کر، میں پکڑ کے لیا۔ صحابہ کے وہ سارے بچے بھاگ کے ایک کو پکڑ کے لیا۔ میں اللہ کے پاک پیغمبر باقی تو باقی یہ ہم نے پکڑ لیا، میں اس کو ادھر لے کر تو میں آپ بچہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا جی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، میں نہیں کچھ تو کر رہے تھے۔ کہا جی یہ جو بندہ ادھر کچھ کہہ رہا تھا ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بچے اب ذرا کہو۔ اب اس بچے نے شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہاں بچے ذرا دوبارہ اونچی آواز سے کہو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان دی، جو ہی اذان ختم کی فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابو محذورہ کے سینے پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، خدا کی قسم ابو محذورہ کے دل میں ایمان آ گیا، کیا میں بچہ مسلمان بن سکتا ہوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں بن سکتے، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ اس اذان کے الفاظ کو دہرانے کی برکت سے اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پاک پیغمبر تھے، ہر ایک کا حوصلہ بنایا کرتے، فرمایا ابو محذورہ تم بچے صحیح، تم چھوٹے صحیح، لیکن جاؤ واپس اور بیت اللہ کے مؤذن آج سے تم ہو، تم اب بیت اللہ میں اذان دے کر۔ اذان کی برکت ہے، فرمایا پہلا بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دے، اور دوسرے نمبر پر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے فرمایا ایک تو اس کا نام رکھنا صحیح، دوسرے نمبر پر اس کا عقیقہ کرنا، تیسرے نمبر پر اس کے سر کے بال اتار کر اس کو ترازو میں رکھ کر اس کے برابر چاندی تول کر وہ چاندی اللہ کے راستے میں خیرات کر لینا۔ پہلا کام فرمایا 7ویں دن بچے کا نام رکھ لینا، اس سے پہلے وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن 7 دن میں کر لینا چاہیے۔ تو میں بچے کا نام رکھنا، اور میں نے بھی بتا دیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص آیا تو بیٹے نے کیا شکایت کی کہ امیر المومنین اس نے میرا نام، میرے والد نے میرا نام کیسے رکھا؟ تو میں بچے کا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا، اللہ کے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا نام رکھو، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام یا تو عبداللہ ہے یا عبدالرحمن، یہ نام رکھ لیا کرو۔ اور ہم نے دیکھا کراچی کے اندر ایک عالم دین انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا تھا یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم، یوسف چار بیٹوں کے نام۔ مولانا یوسف بینوری رحمہ اللہ کی نسبت سے عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین، ان کی نسبت کی وجہ سے ہر بیٹے کا نام یوسف اول، دوم، سوم، چارم رکھ دی۔ اور عرب کے یہاں تو یہ بھی ہے محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ، دادے کا نام پردادے کا نام عبداللہ محمد ایک جیسے نام چل رہے۔ ہمارے ہاں تو پورے محلے میں کیا پورے گاؤں میں اگر ایک نام ڈبل ہو جائے تو وہ پریشانی ہو جاتی، جی فلاں کے بچے کا نام موجود ہے جی آپ نے کیوں رکھ لیے؟ بلکہ اگر پورے ضلع کے اندر یا پورے پاکستان میں پتہ چل جائے وہاں دوسرا نام نہیں، مولوی صاحب کوئی نیا نام بتاؤ، پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی نام اچھا صاحب، تو مولوی صاحب کیا اچھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا نام عبداللہ عبدالرحمن۔ نہیں مولوی صاحب کوئی اچھا نام، عجیب انسان ہے یار، اچھا نام کیا اچھا نام ہے؟ اللہ نے جو نام بتائے وہ اچھے نہیں؟ ہاں یوں کہیں مولوی صاحب یہ نام اچھے ہیں لیکن ہمیں کوئی اور نام چاہیے وہ بتا دیں۔ نہیں کوئی اچھا نام، اس کا مطلب ہے عبداللہ عبدالرحمن اچھے نام نہیں، کوئی اور اچھا جی 25 انبیاء کے نام ہے قرآن میں، ابراہیم، اسماعیل، نہیں جی کوئی اور نام، اچھا جی صحابہ کے نام 1,24,000 2,24,000 کم و بیش ان کے نام پر، تابعین بزرگوں کے، نہیں جی مولوی صاحب کوئی نیا نام ہوتا۔ اب نیا نام کہاں سے لائے کیسے کرے؟ پھر اگر کہو جی اس کا نام جنگو خان رکھ دو، جنگو خان، پھر آگے سے مولوی صاحب یہ کیسے نام؟ بمپر خان رکھ دو، نہیں مولوی صاحب کوئی اور نام، یا ایک فرعون گزرے ایک شیطان گزرے وہ نام رکھ دو۔ صحابہ کے نام تمہیں پسند نہیں، انبیاء کے نام پسند نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے نام پسند نہیں، تو پھر نئے نام تو یہی ہمارے ملک میں یہی کچھ ہے، سگریٹ رکھ دو، نسوار رکھ دو، اچھے نام ہے، نئے نام ہے کسی کے نہیں رکھیں۔ اور نیک نام اچھے نام کا فائدہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی کیا نام ہے؟ فرمایا جی فلاں نام ہے، آپ نے فرمایا چلے جی جانے۔
تھوڑی دیر بعد جب دوسرا آدمی آیا, پوچھا جی کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سہیل. سہیل کے معنی نرمی آسانی کے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی انشاءاللہ اللہ ہمارا معاملہ آسان فرما دے. صرف نام سے دیکھ کر آپ نے تعبیر لی کہ اگر اچھے نام والا آ گیا تو کام بھی اچھا ہو جائے گا. ہم نہیں کہتے ہیں پروفیسر کہ چلو جی صبح صبح کسی کی اچھی شکل دیکھ لی دن بھی اچھا گزر جائے گا, اور کسی جن کی شکل دیکھ لو, بے نمازی کی شکل دیکھ لو تو پھر دیکھو کہ جی دن کیسے گزرتا. تو میں پہلا کام اچھا نام رکھنا. یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو صحیح نام دیا جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا بچے کے ختنہ کر دیا جائے 7ویں دن, اور یہاں کے 7ویں دن بچے کا جو ہے ختنہ کر لیا جائے. چھوٹا بچہ ہے, اب اسے اتنا تکلیف نہیں اور شعور نہیں ہے, اور باپردہ طریقے سے کام ہو جائے. ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں بچے کو. 7ویں دن نہ تو عقیقہ کرنے نہ ختنہ کرنے, آپ اس کو سنبھال رہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے سال گزر گیا. اب بچے کا جی سال 2 سال بعد ختنہ ہو رہا ہے, پھر اس کو سارے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور سارے لوگ آئے ہوئے, بچہ بھی نیچے دیکھ رہے کیا کر رہے, سارے دیکھ رہے کیا ہو. جب شریعت کے 7ویں دن باپردہ طریقے سے آپ بچے کا کوئی مسئلہ ہو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا ختنہ کریں اور باپردہ, اور بچہ جلدی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت بچے کو جس طرح باندھ کے رکھیں 2 دن بچہ ہل نہیں سکتا. اب 2 سال کے بعد بچے کو اتنا شعور ہو گیا تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ سمجھتا ہے, پھر تو نہ آپ اس کو قابو کر سکتے ہیں نہ پھر جو ہے آپ وہ 1000 قسم کی تکلیف ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے. تو جو طریقہ ہے اسی کے مطابق کر لیا جائے کہ 7ویں دن جو ہے اس بچے کا ختنہ کر لیا جائے. بچے کا یہ بھی بچے کا حق ہے جی, بچے کا ختنہ کر لیا جائے. اور ایک کہ بچہ پیدائش کے بعد والدہ کا دودھ 2 سال تک والدہ کا دودھ, بھینس گائے نہیں یا ڈبے والے نہیں. ہم نہیں سنا جب کہیں لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آج ماں کا دودھ پیے تو آ جا. ہمارے پاکستان میں تو کچھ عرصے کے بعد نعرہ لگے گا آ جا ڈبے کا دودھ پیے تو آ جا, بھینس کا دودھ پیے تو آ جا. اور کوئی کہے گا آ جا خالص بھینس کا دودھ پیے تو میرے ساتھ لڑ کے دیکھا, کیونکہ اب وہ دودھ بھی خالص نہیں ہوتا. تو حق ہوتا ہے ماں کے دودھ میں اللہ نے محبت, یہ ممتا میں محبت بھری ہے. اس سے بیٹے اور اولاد اور والدہ کے درمیان ایک کنیکشن قائم ہو جاتے ہیں اس محبت کے ذریعے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک مرتبہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دیکھا تو کہا کہ یہ نیت کر لو کہ میں اس بچے کو اس لیے دودھ پلا رہی ہوں کہ آئندہ جا کر یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, جوان ہوگا, اور یہ اس کی تربیت ہوگی, یہ اللہ کی عبادت کرے گا, ایک انسان بڑا ہوگا, ایک مسلمان بڑا ہوگا, اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جانور, یہ تو جانور والا کام ہے, یہ ماں کا دودھ پی لیا جی جو آدمی مرضی کرتا ہے. تو پھر بھینس کے بچے میں اور ماں کے دودھ پینے میں کیا فرق ہو؟ بھینس کا بچہ بھی کٹر بھی منہ لگا کر ادھر جا کر بیٹھ جاتا ہے بڑے ہو کے اس نے جو کام کرنے کا. لیکن انسان کے ذمہ نہیں, جو والدہ ہے اس کے دودھ کا اثر بھی اس کے اوپر پڑ رہا ہے اور اس سے محبت قائم ہو رہی ہے. تو یہ والدہ کا حق ہے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے. والدین بچوں کو دودھ نہیں پلاتے آج کے دور کے اندر. بعد معاشرے کے اندر کیا بچہ پیدا ہو گیا اسی دن سے ڈبے پہ لگا رہا. یہ تو شکر ہے بچے کو شعور نہیں ہوتا. اگر بچے کو بچپن میں شعور ہو جائے کہ تمہیں جو دودھ پلائے اسی کو پکارنا ہے, تو پھر یہ بچے ہمارے پاکستانی بچے نا یہ مما مما یا امی کہنا چھوڑ دیں گے کہ ڈبا 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 دودھ پلا. یہ اولاد کی تربیت ہے, اولاد کا حق حقوق ہے. میں اولاد کے یہ حق حقوق ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے, اس سے اچھے والدے کا انتخاب کیا جائے, اس کے لیے نام اچھے نام کا انتخاب کیا جائے, پھر اس کے ساتھ اس کے عقیقے کا انتظام کیا جائے. چلیں باقی انشاءاللہ آگے. بہرحال جس طرح والدین کے حق حقوق ہے اولاد کے اوپر, اسی طرح اولاد کے بھی حق حقوق ہے والدین کے اوپر, جب تک اولاد بالغ نہ ہو. جس دن اولاد بالغ ہو گئی اب والدین سے اس کا ذمہ ختم. اب فرشتوں نے اس آدمی کا اعمال نامہ کھول لیا, بالغ ہوتے ساتھ ہی فرشتے جو ہے اس کے نام کے آگے کاتا لگا دیں گے, اس نے اتنے گناہ کیے, یہ صحیح کام کیے, یہ غلط کام کیے. لیکن یہ بات یاد رکھے فرشتے اعمال نامہ تو اس نوجوان کا کھولیں گے, لیکن اگر والدین نے غلط تربیت کی ہو تو ساتھ میں والدین کا بھی گناہ لکھا جائے کہ اس کے والدین بھی اس جرم میں برابر پیش ہیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.